وچ ایدے بارے کی کہندا ہوندا سے پہچاننا او میرے سجنا تائیں پہچان ہوے گی جی اتباع کرانگے غلامی کرانگے گل منانگے جی جی عرض پیا کرنا وا جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا تے آ کملی ہیٹھی چھپاوے گا ہری دکھیانے بچاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا یا سرور عالم صلی علی کہ اعلی شان رسول اللہ میرے اللہ دیا ذکرہ میں بسم اللہ جان جی ساں میں پڑھ ساں پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ عزت کریں تکریم کریں ماں باپ کی میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ رحمان پیا کہندے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک کر ان کر جویں بچپن وچ کردے ہوندے سن حبیبی یا رسول اللہ جنہاں دے ماں باپ ٹر جان فرمایا دعاواں کرو صدقہ جاریہ کرو او میری سجنا تک نہ میں عرض کیتے ربی پاک نے فرمایا ماں باپ جے چہرے دی زیارت کر ایک مقبول حج دا ثواب کملی والیا دو واری کوئی کرے فرمایا 2 حجاں دا 3 واری چہرہ تکے 3 حجاں دا علماء فرماؤندے نے دن وچ 100 واری تکے گا اللہ ثواب بناندا چلا جائے گا غلام رو پیا سنیو میرے بھائیو آپ دے والد صاحب چلے گئے نے جنہ دے والدین ٹر گئے نے کملی والیا جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا انہاں دیاں قبراں تے چلا جا ماں دی قبر دے پیراں والے پاسے پیو دی قبر دے سرانے والے پاسے جا کے انہاں دیاں قبراں نو چم لے اللہ تینوں بھی اجر نصیب فرمائے ماں باپ کی قبروں کو بھی چمنا ثواب ہے ماں کی قبر کے پاؤں کی طرف اور باپ کی قبر کے سرانے کی طرف جا کر بوسہ دے ہائے ہائے ایک صحابی رو پیا عرض کر دے کملی والیا مینوں دکھ اس گل دے اے سعادت انہاں واسطے جنہاں دے ماں باپ دیاں قبراں نے ہائے ہائے میرے نبی نے دسے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے رسول اللہ جنت البقیع دے اندر اکثر و پیشتر جاندے سن دعا واسطے جدو رسول اللہ نے ہجرت فرمائی علماء بیٹھے نے آپ ہی تاریخ پڑھو ویکھو میرے نبی نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے مدینے دا رستہ اور اس وقت یثرب کہلانیا لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی میرے آقا فرمایا ذرا تھوڑا جیا وال کے پھر کے اس رستے ہو جاواں گے جڑا مقام بدر دی طرف فرمایا اس رستے ہو جاواں گے جس رستے وچ میری ماں دی قبر واقع آوے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ جب تشریف لے گئے تو رستہ دوسرا تھا یثرب کی طرف لیکن حضور نے تھوڑا سا بدلی کیا اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول اللہ 6 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب اماں محترمہ حضرت اماں امنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا حضور ساتھ تھے بچپن کا زمانہ وہاں بدر کے قریب آپ کی قبر مبارک رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے رسول اللہ اپنی والدہ دی قبر تے گئے میں اکھی ویکھیا رسول اللہ اپنی ماں دی قبر تے بہ کے آئے ہائے کملی والے اپنے ید اللہ والے ہاتھ ماں دی قبر تے رکھ کے پھیر رہے نے اور کملی والے کچھ پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں اپنی ماں دے نال بہ کر دے نے ماں باپ کی قبر پر حاضری دینا یہ میرے نبی کا حکم نہیں ہے بلکہ نبی کا عمل بھی ہے رسول اللہ کی سنت بھی ہے ماں باپ کی قبروں پر جایا کریں اللہ اکبر میرے نبی پاک اپنی ماں دی قبر تے گئے
بلکہ یہ مہینہ شوال کا ہے نا جی، شوال کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں حضرت امیر حمزہ پاک رسول اللہ کے بڑے عظیم چچا کی شہادت بھی ہے۔ مدینہ پاک میں جنگ احد میں آپ کی رسول اللہ اکثر و بیشتر بدھ والے دن اپنے مکان سے اٹھ کر احد کی طرف اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کی قبر پر بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ قبروں پر حاضری دینا، اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جانا، دعا کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحابی عرض کر دے سونیا جنہ دے ماں باپ دیاں قبراں نہ ہون، میرے نبی نے کیا کی پیا کہنا ہے کملی والیا میرے ماں باپ دی قبر دا نشان کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جگہ یاد ہی، ہاں کملی والے جگہ پتہ ہے اس جگہ تے قبر آسان پر ہن نشان کوئی نہیں۔ میرے نبی نے کیا ہے لکڑ لے جا، اس جگہ تے جا کے لکڑ نال اپنے ماں باپ دیاں قبراں دے نشان بنا لے، انہاں نشاناں نو چم لے، اللہ تینوں بھی اجر دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر زندہ ہیں ماں باپ تو ان کی قدر کریں، تکریم کریں، ان کی خدمت گزاری کریں۔ اگر دنیا سے چلے گئے ان کو بھولے نہیں بلکہ ان کو تحفے بھیجے، ایصال ثواب کریں، صدقہ جاریہ۔ رسول اللہ دا صحابی عرض کر دے کملی والے ماں ٹر گئی ہے کی کراں، فرمایا پانی دا صدقہ کر۔ مدینے میں صحابی رسول نے پانی دا کنواں خریدیا، میرے نبی نے فرمایا یہ بحری ام سعد ہے، میرے غلام حضرت سعدی ماں دا کنواں میں جب تک لوگ ادھے وچوں پانی پیندے رہن گے سعدی ماں نو قبر بھی ثواب ملدا رہے گا۔ واہ رحمت للعالمین نبی، پھر کیوں نہ کہہ دیاں جاواں صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجاں والے تو سونے امت دے رکھ والے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا چنگے جے ساڑے نصیب کری، ساڑا شافی اپنا حبیب کری، جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے مالک مجھے میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے، میرے گناہ معاف فرما، میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سب کے گناہوں کو معاف فرما جب تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ وقت کی قلت کے باعث جو کچھ میں نے گوش گزار کیا ہے قبول فرمائیں۔ محترم راجہ محمد عارف خان صاحب، راجہ محمد آصف صاحب، راجہ محمد فاروق خان صاحب اور راجہ محمد صابر صاحب اور مرنے والے مرحوم کے بھائیوں کو میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ بھائی پرویز عرف بھائی پپو الحق سونڈ، ان کی طرف سے جو مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، کیونکہ میں نے گزارش کی تھی کہ ابھی تقریباً میں نے 1:30 کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ کلر سیدہ سے آگے بیور روڈ میرا شمس کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں محفل ہے، تو ان دوستوں کو میں نے تھوڑا سا ٹائم آگے کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کی 2:30-3 بجے دعا کریں گے، تو وہاں حاضری دینی ہے، ورنہ آپ کے درمیان اور زیادہ بیٹھتا۔ علماء کا، حضور کے ثنا خانوں کا بھی میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ زندگی میں نے کہا 4 دن کی ہے، اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر گزارے، مالک نہ بنے۔ مالک وہ ہے، ہم امین ہیں، جب وہ چاہے گا یہ امانتیں ہم سے لے لے گا، بس امین بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی۔ زندگی کو ایسے گزاریں کہ حرام و حلال کی پہچان کریں، کسی سے ظلم زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر زندگی گزاریں، رسول اللہ کا امتی سمجھ کر گزاریں۔ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص